مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے 7309۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے ایک روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں۔ اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ امام حمیدی رحمہ اللہ نے بھی اپنی مسند میں نقل کیا، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اسے نقل فرمایا، اور ہم نے امام بخاری رحمہ اللہ کے حوالے سے اس حدیث کو متعدد بار پڑھا ہے، آپ کو یہ یاد بھی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت سیدنا ایوب علیہ الصلاۃ والتسلیم غسل فرما رہے تھے۔ دوران غسل یہ ہوا کہ آپ کے اوپر سونے کی ٹڈیاں، ان کی بارش ہونے لگ پڑی، تو وہ جب سونے کی ٹڈیاں آپ پر گریں تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے نہانا چھوڑا تو کپڑے میں ان سونے کی ٹڈیوں کو سمیٹنے لگے۔ اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی، یا ایوب الم اکن اغنیتک عما تری، اے ایوب ہم نے آپ کو بے نیاز نہیں کر دیا، آپ کو ابھی بھی ان چیزوں کی حاجت ہے، ہم نے آپ کو ان سے بے نیاز نہیں کر دیا۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا جو جواب ہے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کی، اے باری تعالیٰ تیری بزرگی کی قسم، تو نے مجھے بہت نوازا، بے نیاز کر دیا، لیکن تیری برکت سے میں بے نیاز ہو جاؤں یہ ممکن نہیں، تیرا تو میں سدا بھوکا رہوں گا، تیری برکت کا میں سدا بھوکا رہوں گا۔ بہت بڑا اس میں معاملہ اور پیغام اور پیام ہمارے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری تربیت یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام، اللہ نے اتنا نوازا تھا کہ انہیں ان چیزوں کی حاجت نہیں تھی، لیکن ایک آخری جو جملہ اس روایت کا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کیا عرض کرتے ہیں، بلا وعزتی کا، اے اللہ تیری عزت کی قسم تو نے اتنا نوازا ہے کہ مجھے ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے، لیکن لا غنا بی عن برکتی کا، تیری برکت کا تو میں سدا بھوکا ہوں۔ ایک چیز ہمیں سکھائی جا رہی ہے، اللہ کی برکتوں کے طالب رہو، اللہ کی برکتوں کے طالب رہو۔ اچھا، اس میں ایک بات بہت اہم ہے، ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ جب بھی کھانا شروع کیا جائے تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے، تو اس بسم اللہ کی برکت یہ ہوگی کہ کھانے کے اندر تمہیں برکت محسوس ہوگی۔ اب اگر یہ ہوا کہ کسی نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو اس کی وجہ سے جو کھانے میں برکت ہے وہ کیا ہو جائے گی، اٹھ جائے گی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم یہ دے رہے ہیں کہ یہاں بھی برکتوں کا خیال رہے، یہاں بھی اس کی رحمتوں کا تمہیں ساتھ رہے، اس لیے کیا کرو، جو بھی کام شروع کرو، وہ بڑا ایک کمال کا جملہ ہے۔ اور ہمارے مدارس دینیہ میں جب بھی کوئی کتاب شروع کی جاتی ہے تو یہ جو آیا مبارکہ، حدیث مبارکہ ہے، یہ پڑھائی جاتی ہے، کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع وابتر، او کما قال علیہ السلام، کہ ہر وہ ذی شان کام جو اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے وہ دم بریدہ اور بے برکتہ، دم کٹا اور بے برکتہ ہوتا۔ تو ہم اس چیز کو اپنا وظیفہ بنا لیں کہ جب بھی کوئی کام شروع کرنا ہے اللہ کے نام سے شروع کرنا، جب بھی کوئی کام شروع کرنا ہے تو اللہ کے نام سے، اس میں کیا ہوگا پھر وہ برکتیں ہم دیکھیں گے کہ اس چیز میں بھی برکت ہے، اس چیز میں بھی برکت ہے۔ تو اس حدیث سے بنیادی سبق یہ ملا کہ اللہ کی برکتوں سے انسان کبھی سیر نہیں ہوتا، اس کی برکتوں سے کبھی انسان کا پیٹ نہیں بھرنا چاہیے، اس کی برکتوں کا اس کو سدا بھوکا رہنا چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں جس مالک حقیقی نے ایوب علیہ السلام پر سونے کی ٹڈیاں برسائی تھیں، وہ مالک ہمیں رزق حلال اور رزق فراخ عطا فرمائے، اسی عطا کا صدقہ جو ان پر حضرت ایوب علیہ السلام پر فرمائی تھی، اس خیر والے وقت کا صدقہ جب وہ رزق تقسیم کر رہا،
یہی فرمایا کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کہ یہ وہ وقت ہے جس وقت اللہ رزق تقسیم کرتا ہے۔ تو اے رزاق، جواد، وہاب، پروردگار، تجھے تیری عطاؤں کا واسطہ ہم سب کو، اور جو بھی یہ درس سنے، اللہ تعالیٰ اس کو رزق حلال، رزق فراخ عطا فرمائے، اپنے در کی محتاجگی عطا فرمائے، اور غیر کی محتاجگی سے ہمیشہ 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 کے لیے محفوظ و معمون فرمائے۔ آمین ثم آمین۔